سر ایک مرتبہ پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک جامع پریس کانفرنس کی گئی ہے اور انہوں نے افغان طالبان جو اللیگل رجیم ہے اس کا اور بھارت کا جو ایک نیکسس ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ نقاب تو یہ نیکسس تو بہت دفعہ بے نقاب ہو چکا ہے اور اس کے تو پریکٹیکل ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جیسے ڈی ایس جی آئی ایس پی آر پہلے بھی کہہ چکے اور انہوں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے سندھ طاس معاہدے کے حساب سے بھی، تو ہم اگر وہ پانی بند کرے گا تو ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھ لیجئے نا، اس کے نیکسس کی وجہ سے کل زیارت میں کیا ہوا کہ 9 پولیس اہلکار جو صوبت خان صوبت خان جنہوں نے ساری رات ان دہشت گردوں سے لڑائی کی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ایک آپریشن ہوا ہے جس میں غالباً سیکورٹی فورسز کے افراد شہید ہوئے ہیں، کوئی 19 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے اور بھارت کو اس وقت انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے اور بھارت اس کے اندر انوالو ہے۔ پھر UN کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر سے کراس بارڈر ٹیررزم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی تنظیمیں موجود ہے جس کو افغانستان کی حکومت جو ہے سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب روز روشن کی طرح آیا ہیں اور پاکستان اس خلاف آپریشن بھی کر رہا ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی کر رہی ہیں، کانسٹنٹ آپریشن جاری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سیکورٹی فورسز کی جو کامیابی ہے یا سیکورٹی فورسز جو کاروائی ہے اسی کی وجہ سے آپ کے شہر محفوظ ہے، آپ کے اسکول محفوظ ہے، آپ کے اسپتال محفوظ ہے اور یہ ایک بڑا لمبا آپریشن ہے جو جاری رہے گا کیونکہ بھارت بھی اس چیز سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت بہت زیادہ پیسے یہاں پہ لگا رہا ہے، اسٹوڈنٹ تنظیموں پہ بڑے پیسے لگائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایون لاہور میں جو بلوچستان اسٹوڈنٹس کی تنظیم ہے، ایک وہ سفیان آدمی لڑکا مارا گیا تھا اپنا بلوچستان میں اپنا ایک آپریشن میں، تو اس کو وہ یہاں پہ لاہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یہاں پہ لڑکی آتے ہیں بلوچستان سے پڑھنے کے لیے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے ان کا نام ہوتا ہے محمد ظاہر، اس کے بعد وہ رکھ لیتے ہیں محمد ظاہر بلوچ جب وہ اس قسم کی تنظیموں کے ممبر بنتے ہیں کیونکہ پیسہ بڑا لگتا ہے یہاں پہ۔ اب آپ ان کے پاس دیکھیں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے بعد جو ان لوگوں کے پاس جو پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس جو سہولتیں ہوتی ہیں جو مارے جاتے ہیں، ٹیلیفون دے آر کیرنگ، موبائل دے آر کیرنگ، وہ ایک تو اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ وہ جس وقت تک کوئی فورن ایڈ ان کو وہ پیسہ نہ دے وہ ان سے خریدے نہیں جا سکتے۔ تو یہ چیزیں تو بالکل بھارت اس کے اندر انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے، اسرائیل انوالو ہے، متحد انوالو ہے، را انوالو ہے۔ اب اس کو جس وقت تک انٹرنیشنلی کوئی اس کے اوپر ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا کیونکہ افغانستان تو ہماری بات سننے پہ بھی تیار نہیں۔ بہرحال چائنا نے بھی ان کو کہا ہے، چائنا نے سفارتکاری بھی کی ہے، ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بنتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان کی صحت پر افغانستان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں اس کے خلاف پاکستان آرمی کا آپریشن جس طرح جاری ہے، سیکورٹی فورسز جو جائیں گے جاری رہیں گے اور وہ تمام جوان جو اس میں شہادتیں اپنی پیش کرتے ہیں ان کے لیے ہم جتنی بھی تعریف کریں، ان کو جتنا بھی کریڈٹ دیں وہ کم ہے۔ بالکل، جتنا بریگیڈیئر صاحب بھارت پیسہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے میں، اگر وہ اپنے ملک کی خوشحالی، اپنے غریب عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کرے تو یہ خطہ جو ہے وہ کافی اوپر چلے جائے گا۔ اگر آپ نے صرف سٹیٹس بھی دیکھے ہوں تو غربت بہت زیادہ وہاں پہ بڑھ چکی ہے اور غربت کی لکیر سے تقریباً ان کی جو 60% آبادی ہے وہ گئی ہوئی ہے اور حکومت سرکاری طور پر تقریباً 60 کروڑ آبادی کو راشن سر پرووائڈ کرتی ہے۔ سر یہاں سے میں اپنی اگلی بات کی طرف آؤں گا۔ سر مارکے حق کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سفارتی طور پر عالمی طور پر جو پروفائل ہے وہ کافی اوپر چلے گئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کو پاکستان نے ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کی اور پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی تھی اگین۔ تو کیا بھارت سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا؟ مارکے حق میں بھارت کو شکست فاش ہوئی تو بھارت نے پاکستان کے اندر سٹیٹ سپانسر جو ٹیررزم ہے اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی اگین سر کوشش کی ہے۔ سر بات یہ مارکے حق اب ماضی ہو گیا، جی بالکل سمجھے نا، وہ ہو گیا، پاکستان نے اسے کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت تو پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی بھی ایک کامیابی حاصل کی ہے کہ امریکہ اور ایران کو لا کے ایک پوائنٹ پہ بٹھا دیا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی پالیسی کیا ہے۔ وہ مارکے حق سے پہلے بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، وہ جو پاکستان نے جو اپنا صلح کی کوشش کی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس سے پہلے بھی پاکستان میں اندر دہشت گردی وہ کر رہے تھے۔ بھارت نے بہت عرصہ پہلے 2.5 فور اسٹریٹجی بنائی تھی
جس کا ایک مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جائے. تو بھارت نے تو ریاستی طور پہ تو دہشت گردی کو اپنی ریاستی پالیسی بنا لیا, اور ہمیں سب کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے ہی نہیں تھے کہ بھارت یہ کر رہا ہے, اس لیے بھارت جو ہے وہ اس میں ہمت اس کو ہوتی تھی کہ چلو ہمارا نام تو نہیں آ رہا.